نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وداود وسليمان اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اذ یحکمان فی الحرث جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے کھیتی میں اذ نفشت فیہ غنم القوم جب گھس گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ اور ہم ان کے فیصلے کے لیے حاضر ہونے والے تھے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ پس سمجھایا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور سب کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ اور مسخر کیا ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تسبیح بیان کرتے اور پرندے بھی وَكُنَّا فَاعِلِينَ اور ہم ہی کرنے والے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اور سکھایا ہم نے اس کو لباس بنانے کا طریقہ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ تاکہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائی سے فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ پس کیا ہو تم شکر کرنے والے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور ہم نے سلیمان کے ہوا کو تابع کیا جو تند تھی تجری بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا چلتی اس کے حکم کے ساتھ اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والے ہیں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ جو غوطے لگاتے اس کے لیے وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور عمل کرتے اس کے علاوہ بھی وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانبیاء کا چھٹا رکوع آیت نمبر 78 سے لے کر 82 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ سورۃ الانبیاء ہے، اس لیے مختلف انبیاء کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہم نے کل پڑھا۔ آج کے سبق میں داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ میرے نیک بندے وہ تخت و تاج کے ہوتے ہوئے بھی میری یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ چنانچہ سورۃ النمل کے اندر ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹا کو علم عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور وہ دونوں یہ کہا کرتے تھے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے دیگر بندوں پر فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو مال و دولت اور تخت و تاج اور حکومت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ معلوم ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ غریب ہی ہو، کنگال ہو جائے تب اللہ راضی ہوتے ہیں، بلکہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جی آج کے سبق میں ایک خاص واقعہ ہے، اور واقعہ یہ ہے، پہلے زبانی سن لیجئے، کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے دور میں کسی آدمی کی فصل تھی اور دوسرے آدمی کا ریوڑ تھا بکریوں کا۔ وہ بکریوں کا ریوڑ اس کی فصل کے اندر گھس گیا اور جا کر جو فصل اس نے اتنی محنت سے تیار کی تھی اس کو تہس نہس کر دیا، تو نقصان ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ جتنی اس کی فصل تھی اتنی اس کی بکریاں بھی ہیں، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ یہ بکریاں اس کو دے دی جائیں فصل والے کو تاکہ اس کا نقصان پورا ہو سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو ابھی شہزادے تھے انہوں نے فرمایا کہ میں اس فیصلے کو اس سے بھی بہتر انداز میں کر سکتا ہوں۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہ وہ اس طرح کہ بکریاں اس کو پکی پکی نہ دی جائیں، کیونکہ اس طرح ریوڑ والا آدمی تو بکریوں سے محروم ہو جائے گا، بلکہ عارضی طور پر دی جائیں، اور اسے کہا جائے کہ تو ان بکریوں سے فائدہ اٹھا، اور بکریوں والے کو کہا جائے کہ تو اس کی زمین پر محنت کر کے دوبارہ فصل لگا تاکہ فصل تیار ہو جائے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو بکریوں والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں اور تیار فصل والے کو دی جائے۔ اس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا، اور جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی بھی ممکن ہے۔ تو یہ فیصلہ داؤد علیہ السلام کی بجائے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اچھا سمجھا دیا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام بڑے تھے، باپ تھے، سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کوئی بات کسی کو سمجھا دیتا ہے، کوئی بات کسی کو سکھا دیتا ہے، جتنا علم اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور تذکرہ کر میرے محبوب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب گھس گئیں چر گئیں اس میں ایک قوم کی بکریاں، غنم ریوڑ، ایک قوم کی بکریوں کا ریوڑ جب اس میں گھس گیا، وَكُنَّا بِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور جب وہ فیصلہ فرما رہے تھے تو اللہ کہتے ہیں ہم وہاں حاضر تھے، ہر ایک کے فیصلے پر، ہر ایک کے ہر کام پر نگران صرف کون ہے؟ اللہ۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے
سمجھا دیا وہ فیصلہ سلیمان کو علیہ السلام۔ باقی داؤد علیہ السلام یا سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سب کو حکم عطا فرمایا، سب کو علم عطا فرمایا، نبوت سے بھی سرفرازہ اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے داؤد کے تو پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا، یُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، جب داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح بیان کرتے، والطیر، اور پرندے بھی ساتھ تسبیح بیان کرتے۔ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہوگا جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوبصورت آواز میں اللہ کی تسبیح اور زبور کی تلاوت فرماتے ہوں گے تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی جھومتے اور پرندے بھی شامل ہو جاتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا، یا جبال اوبی معہ والطیر، ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا، اے پہاڑوں تم بھی میرے داؤد کے ساتھ شامل ہو جاؤ میرے ذکر میں، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی شامل ہو جاؤ، سب مل کر اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ہی کرنے والے ہیں، پہاڑوں کو ساتھ تسبیح میں شامل کرنا، پرندوں کا شامل ہو جانا، اصل میں یہ کام کرنے والے اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں۔ اللہ ہی کا امر چلتا ہے، اللہ کے امر کے بغیر تو ایک پتا ایک تل کا نہیں ہلتا، تو پہاڑ کہاں ہلتے ہیں، ورنہ سب اللہ کے امر کے تابع تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کے لیے ہم نے سکھا دیا ان کو صنعۃ لبوس لکم، لباس بنانے کا طریقہ، اور اس لباس سے مراد جنگی لباس جس کو زرہیں کہتے ہیں، زرہیں بنانے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ آگے فرماتے ہیں لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ لباس تمہیں لڑائی سے بچائے۔ تو یہ لباس جو ہمارے پاس ہے یہ تو لڑائی سے نہیں بچاتا نا، لڑائی کا لباس جنگی لباس ہوتا ہے، آہنی لباس، وہ ہم نے بنانے کا طریقہ سکھایا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، بس کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ آپ نکالیں جی 22واں پارہ، سورہ سبا، صفحہ نمبر 387، 22واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ سبا، آیت نمبر ہے 10، سورہ سبا آیت نمبر 10، 22واں پارہ۔ آیت نمبر 9 ختم ہو رہی ہے، 10 شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 387۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے کہا اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور اے پرندوں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس کے لیے لوہا۔ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ نے کیا کر دیا تھا جی؟ نرم، جیسے موڑنا چاہتے مڑ جاتا۔ ان اعمل صابغات، اللہ نے کہا زریں بناؤ، وقدر فی السرد، اور اندازے کے ساتھ کڑیاں برابر رکھو، واعملوا صالحا، اور اچھے عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھنے والا ہوں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان کے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، صبح کو 1 مہینے کا سفر ہو جاتا، شام کے وقت بھی 1 مہینے کا سفر ہو جاتا۔ جو قافلے
سفر کرتے کرتے مہینہ لگاتے تھے، وہ ایک صبح کے وقت میں ہوا کے ذریعے حضرت سلیمان طے کر لیتے تھے، ایک شام کے ذریعے طے کر لیتے تھے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور بہایا ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے جاری کر دیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جن عمل کرتے تھے ان کے آگے بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے حکم کے ساتھ۔ اب غور فرمائیں جی، تانبے کا چشمہ اللہ نے جاری کر دیا، مٹیریل فری، جنات کو تابع کر دیا، مزدور بھی فری، مٹیریل بھی فری اور مزدور بھی فری۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی گڑبڑ کرتا، جو کوئی پھر جاتا ہمارے حکم سے، ہم اس کو چکھاتے عذاب جلنے کا۔ نگران بھی اللہ خود ہیں جناب، کوئی گڑبڑ نہ کرے، سارے دھیان سے کام میں لگے رہیں۔ اب وہ کیا بناتے تھے تانبے سے؟ فرمایا یعملون لہ ما یشاء، بناتے تھے ان کے لیے جو وہ چاہے، من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، من محاریب بڑے بڑے محراب، بڑے بڑے حجرے، و تماثیل اور صورتیں، و جفان کالجواب اور بڑے بڑے لگن، ایک ہوتا ہے ٹپ جن کے اندر ہم برتن شتن رکھتے ہیں، اور اس سے بھی بڑے بڑے جناب ٹپ ہوتے ہیں، ان کو لگن کہتے ہیں۔ کل جواب جیسا کہ تالاب ہوتے ہیں، پورے پورے تالاب جتنے لگن تیار کرتے تھے۔ مزدور جن ہو، مٹیریل فری ہو تو بڑے بڑے بناؤ جناب۔ وقدور الراسیات، اور دیگیں جو چولہوں پر چڑھی رہتی تھیں، او بڑی بڑی دیگیں چولہوں پر پڑی رہتی تھی، یعنی اتنی نہیں کہ پکایا اور ہٹایا، بڑی بڑی دیگیں وہ جناب بناتے تھے۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود شکر کرتے رہو، وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا، پھر انہوں نے شکر بھی ادا کر کے دکھایا۔ چلو اتنی بڑی حکومت، لیکن ساتھ دوسرا پہلو بھی دیکھ لیجئے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، بس جب ہم نے سلیمان پر موت کا فیصلہ کیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهَا، نہیں رہنمائی کی ان کی موت پر مگر دابۃ الارض، زمین کے کیڑے نے یعنی دیمک نے، تأکل من ساتہ، جو ان کی لکڑی اور لاٹھی کو کھاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہیں، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرمائی، لکڑی کو دیمک لگی۔ فلما خر، پس جب حضرت گر گئے، تبینت الجن، تب پتہ چلا جنوں کو کہ حضرت تو فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب، لوگوں اگر جن غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت وفات پا گئے، جن سمجھ رہے ہیں کہ نگرانی کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ بہرکیف اس مقام پر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا اس کا ذکر تھا، واپس آئیے اپنے سبق کی طرف۔ اس لیے یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، زریں بنانی، جنگی لباس بنانے سکھائے تاکہ تم لڑائی سے بچ سکو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا شکر کرنے والے ہو؟ اور وہاں پر ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود یہ نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو شکر بھی اپنے اللہ کا ادا کرو۔ آگے جی وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو تابع کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ، جدھر سلیمان علیہ السلام کہتے ادھر سلیمان کے تخت کو لے کر چلی جاتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دیں۔ سلیمان علیہ السلام فلسطین ارض مقدس کے جس علاقے میں سیر کرنا چاہتے، ہوا اٹھا کر حضرت کو فوراً وہاں پہنچا دیا کرتی تھی۔ یہ ہوائی جہاز بڑے بعد میں بنے، اللہ نے بہت پہلے یہ سسٹم چلا دیا تھا۔
بغیر پیٹرول کے. ہاں مٹیریل بھی ادھر فری، جنات مزدور بھی فری، اور حضرت کا جہاز جوڑ رہا ہے بغیر پیٹرول اور ایندھن کے، وہ بھی چل رہا ہے. اللہ بڑی قدرت والے ہیں. اللہ اکبر. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، جو چاہے سو کریں. اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والی ذات ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطے لگانے والے تھے ان کے لیے. ابھی ہم نے پڑھا کچھ حضرت کے لیے محراب بنانے والے، صورتیں بنانے والے، برتن بنانے والے، دیگیں اور لگڑ بنانے والے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم لگایا تم جناب غوطے مارو دریاؤں اور سمندر میں، وہاں سے موتی نکال کر لے آؤ. وہ من یغوصون، وہ لگی ہوئی ہیں غوطے مار مار کے وہاں سے چیزیں نکال کر لے کر آ رہے ہیں. اور سورۃ الصاد میں ہے وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کچھ ایسے بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جو نکھٹو کوئی کام نہ کرتے، ان کو حضرت جکڑ دیتے، باندھ کے رکھ دیتے، تم آرام سے بیٹھ رہو ادھر سے. تو بارکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اب تو شوق ہر گلی میں لوگ کہتے ہیں ہمارے جن طاقتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات میں نے جن کو پکڑ لیا تھا. صحابہ کو کہا دل یہ چاہتا تھا کہ اس کو باندھ کر رکھوں اور صبح آپ کو بھی دکھاؤں، لیکن پھر میں نے کہا جن تو میرے بھائی سلیمان کے تابع تھے، میں کیوں اس کو تابع کروں، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جن پکڑا تھا، پھر اس کو بھی کیا کیا جی، چھوڑ دیا. اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جناب بڑے جن تابع ہیں جی، ہزاروں تابع ہیں، ہر ایک کے تابع ہیں. اتنے جن بھی فارغ نہیں ہیں کہ ہر ایک کے آگے آ جائیں، تابع ہو جائیں. بارکہ اللہ فرماتے ہیں جی وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، شیاطین یعنی جنات جو غوطے مارنے والے تھے ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرنے والے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے یعنی نگرانی کرنے والے اللہ کہتے ہیں ہم خود تھے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو ہم نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن اس سب کے باوجود کبھی انہوں نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.